جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم بے جا بے مطلب بے معنی بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اس روز جزا کو، قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ ثُمَّ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، مدح و ستائش اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتا پھرتا درندوں کے مانند نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے آل و اصحاب کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو سراپا خیر و رحمت ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور خیر خواہی سے عبارت ہے، حسن سلوک اور اللہ رب العالمین کی مخلوق کی خدمت کرنا اس کا طرز امتیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین کو رحمت، اس کے خدا کو رحمان و رحیم اور اس کے نبی کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ میرے بھائیوں، عربی کا ایک مقولہ ہے، اذا شعرت علمك فانت حی واذا شعرت علم آخر فانت انسان، کہ جب آپ اپنی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جب آپ اپنی پریشانی کو، اپنی مصیبت کو سمجھتے ہیں، فانت حی، تو آپ زندہ ہیں۔ واذا شعرت علم آخر، لیکن جب آپ دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، دوسرے کی پریشانیوں کو محسوس کرتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کا آپ کو احساس ہوتا ہے، فأنت انسان، تو آپ انسان ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں بہت سے عہدے ہیں، بہت سے مقامات ہیں، بہت سے مرتبے ہیں۔ آپ چاہے جس مقام و مرتبہ پر فائز ہو جائیں، چاہے جس عہدہ کو بھی پالیں، لوگ آپ سے حسد کریں گے، آپ سے وہ عہدہ و مقام و مرتبہ چھیننا چاہیں گے، آپ کے تنزلی کی دعا کریں گے، آپ کو گرانا چاہیں گے، چاہے آپ کسی بھی مرتبہ پر، کسی بھی عہدے پر فائز ہو جائیں، چاہے آپ سیاست میں کوئی عہدہ پالیں، چاہے آپ کی سرکاری نوکری ہو جائے، چاہے آپ مسجد کے امام ہی کیوں نہ بن جائیں، کچھ لوگ ہوں گے جو آپ سے حسد کریں گے، آپ کو گرانا چاہیں گے، آپ کی تنزلی کی دعا کریں گے، آپ سے عہدہ و مقام چھیننا چاہیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسی دنیا میں ایک اور عہدہ ہے، ایک اور مقام و مرتبہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس مقام پر، اس مرتبے پر فائز کر لیا تو کوئی شخص آپ سے حسد نہیں کرے گا، کوئی آپ سے وہ مقام اور وہ مرتبہ چھیننا نہیں چاہے گا، کوئی آپ کو گرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، وہ عہدہ ہے خدمت خلق کا عہدہ، اللہ رب العالمین کے بندوں کی خدمت کا عہدہ۔ میرے بھائیوں، اسلام میں احترام انسانیت اور
مخلوق خدا کی خدمت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ کلام اللہ اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے خدمت خلق کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور بڑی رغبت دلائی ہے اس چیز کی طرف، اور اسے بہترین اخلاق اور عظیم عبادت بھی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ایک مقام پر خدمت خلق کی طرف رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ کہ کمال اس میں نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ مشرق کی جانب پھیر لیں یا مغرب کی جانب پھیر لیں، بلکہ اصلی کمال تو اس میں ہے کہ آپ اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر، کتب سماویہ پر، اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ رب العالمین کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں پر اپنے مال کو خرچ کریں، غریبوں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر اپنے مال کو خرچ کریں، جو آپ سے اللہ کی راہ میں سوال کرنے آتے ہیں آپ ان پر اپنا مال خرچ کریں، اور غلاموں کی گردنوں کو چھڑانے میں آپ اپنا مال خرچ کریں۔ تو میرے بھائیو، کمال اس چیز میں ہے کہ آپ اپنا مال اللہ رب العالمین کے بندوں کی خدمت میں، اللہ رب العالمین کے محتاج بندوں کی مدد میں خرچ کریں، کمال اس میں۔ میرے بھائیو، اور جو مال آپ خرچ کرتے ہیں اس راہ میں، اللہ رب العالمین کی راہ میں جو بھی مال آپ خرچ کرتے ہیں یہ رائے گا اور برباد نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، کہ تم اللہ رب العالمین کو بہترین قرض دو، اللہ رب العالمین کو تم بہترین قرض دو، اور یہ جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ رب العالمین کے یہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں اور زیادہ پاؤ گے۔ میرے بھائیو، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کی طرف ابھارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا ہی عجیب و غریب انداز اختیار کیا، جس کا اندازہ مسلم شریف کی ایک لمبی روایت کا ترجمہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان سے کہے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو میرا حال پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ انسان کہے گا کہ اللہ، تو مالک الملک ہے، تو قادر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی بیمار کرتا ہے، تو ہی شفا دیتا ہے، تو ساری جہان کا مالک ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں کیسے تیری مزاج پرسی کرتا؟ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کیا تجھے خبر نہیں تھی کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تو اس کی عیادت کو نہیں گیا؟ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا، اس کی مزاج پرسی کرنے جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر انسان پوچھے گا کہ اللہ بھلا تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو رازق ہے، تو پوری دنیا کو رزق دینے والا ہے، چرند پرند انسان حیوان جتنے بھی ہیں سب تیرے محتاج ہیں، سب کو تو ہی رزق دینے والا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے اور میں کیسے تجھے کھانا کھلاتا؟ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں دیا؟ اگر تو اسے کھانا دیتا تو آج اس کا بدلہ یہاں میرے پاس پاتا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ پھر انسان کہے گا کہ اللہ بھلا تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے اور بھلا تو کب پیاسا تھا؟ تو رازق ہے، تو سب کو پانی پلانے والا ہے، تو ہی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے تیرے محتاج ہیں، میں کیسے تجھے پانی پلاتا؟ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں دیا، اگر تو نے اسے پانی دیا ہوتا تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ مخلوق کی خدمت کرنے کو اللہ رب العالمین نے خالق کی خدمت سے تعبیر کیا ہے، تو ذرا آپ اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ اگر ہم مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی خدمت شمار کرتا ہے، اپنی خدمت کو مخلوق کی خدمت سے تعبیر کرتا ہے، تو آپ اس کی فضیلت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خدمت خلق کا حسین مجسم تھی۔ آپ بے سہاروں، یتیموں، کمزوروں کے والی تھے۔ صحابہ اکرام نے آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اپنے کردار سے سماجی فلاح و بہبود اور خدمت خلق کا وہ شاندار نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ کوئی بھی دوسرا مذہب اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر نہیں پیش کر سکتا۔ قرآن نے صحابہ اکرام کے ان اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ صحابہ اکرام مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کا یہ امتیازی وصف ہے
کہ وہ خود فاقے میں رہ کر دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے میرے بھائیوں، اور مہمانوں کا خیال تو اس قدر کرتے تھے کہ اپنے بچوں تک کو بھوکا سلا دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے صحابہ اکرام کی اس جذبہ اطاعت کی تعریف کچھ اس انداز میں کی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ وہ خود ہی فاقے میں کیوں نہ ہو، گرچہ انہی کا پیٹ کیوں نہ بھرا ہو، ان کی اولاد کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، وہ مہمانوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے اور اپنی ذات کے اوپر ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے خدمت خلق کے کسی بھی گوشہ کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مانگتا ہے اسے تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن جو نہیں مانگتا اس کا کیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ بے شک جو اہل ثروت ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، جو مال والے ہیں، ان کے مال میں ان کا حق ہے۔ کن کا حق ہے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کا حق ہے اور نہ مانگنے والے کا بھی حق ہے۔ مانگنے والوں کو تو ہر کس نہ کس دیتا ہے، کچھ نہ کچھ نہیں دیتا ہے جو مانگتے ہیں، لیکن جو نہیں مانگتے، جن کی حیا اجازت نہیں دیتی ہاتھ پھیلانے کے لیے، جن کی غیرت انہیں اجازت نہیں دیتی، جن کا ضمیر انہیں اس بات کا الاؤ نہیں کرتا کہ وہ اللہ رب العالمین کے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ رب العالمین کے بندوں کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں، جن کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے مال میں ان کا بھی حق ہے۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں یہ پتہ کریں، یہ اندازہ لگائیں کہ کون ضرورت والا ہے، کسے مال کی ضرورت ہے، کون مصیبت میں ہے، کون پریشانی میں ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے۔ جو حیا کرتے ہیں آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ان کے بارے میں پتہ لگائیں، جانیں اور پھر ان کی تکلیف میں ان کی مدد کریں۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خدمت خلق کا حسین مجسم تھی، میں ایک واقعہ پیش کیے دیتا ہوں جو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا اور آپ کے ذہن نشین بھی ہوگا، لیکن میں پھر بھی ایک بار بیان کیے دیتا ہوں کہ ایک عورت تھی مکہ میں، کچھ لوگوں نے اسے خبر دیا کہ مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے، ایک جادوگر آیا ہے جو لوگوں سے اس کا دین چھین لیتا ہے، اس کا مذہب چھین لیتا ہے، اس کے آباء و اجداد کا دین چھین لیتا ہے۔ جب اس بڑھیا نے یہ بات سنی تو بڑا ڈر گئی اور کہا کہ اب میں مکہ میں نہیں رہوں گی اور مکہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور سامان لے کر کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ اتفاق سے ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، وہ بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے اور ان کو بلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کہ ذرا یہ جو میرا سامان ہے اٹھا کر کے میرے سر پہ رکھ دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سامان اٹھایا تو کافی وزنی تھا اور بڑھیا کی طرف دیکھا تو وہ کافی لاغر اور کمزور تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا سامان بہت وزنی ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں تمہارے مقام تک پہنچا دوں۔ بڑھیا نے کہا کہ اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کو سر پر اٹھایا اور چلنے لگے بڑھیا کے ساتھ میں۔ راستے میں چلتے چلتے باتیں بھی ہو رہی تھی تو بڑھیا نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم مکہ کو کیوں چھوڑ رہی ہو؟ مکہ مکرمہ جو شہر ہے تمہارا، تم اسے چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک محمد نام کا آدمی آیا ہے مکے میں جو جادوگر ہے، لوگوں سے اس کا دین چھین لیتا ہے، اس کا مذہب چھین لیتا ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی بتوں سے وفا کرنے میں گزار دی ہے، میرے آباء و اجداد نے ہمیشہ بتوں سے وفا کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ آخری عمر میں آ کر کے مجھ سے میرا دین چھین لیا جائے، اسی لیے میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو غصے میں اس کا سامان پھینکا نہیں، اس پر چلایا نہیں کہ یہ مجھے جادوگر کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان لے کر کے گئے، اسے اس کے مقام تک پہنچایا اور پھر جب وہاں سے لوٹنے لگے تو بڑھیا نے آواز دیا اور بلایا کہ اے شخص ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ اپنا نام تو بتاتے جاؤ، کم سے کم یہ تو بتاتے جاؤ کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے مکہ مکرمہ کیوں چھوڑا تو میں کہوں گی کہ ایک شخص جادوگر تھا جو لوگوں سے اس کا مذہب اس کا دین چھین لیتا تھا، اس وجہ سے میں نے مکہ مکرمہ چھوڑا، تو مکہ مکرمہ کی بڑی بے عزتی ہو، یہ میرے آباء و اجداد کا وطن ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی بے عزتی ہو، تو میں جہاں اس چیز کو بیان کروں گی وہاں میں یہ بھی بیان کروں گی کہ وہاں مجھے ایک نوجوان ملا تھا جس نے میری خدمت کی تھی، جس نے بزرگوں کا خیال کیا تھا اور میرا سامان اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد پہنچایا تھا، میری خدمت کی تھی۔ میں لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گی تاکہ وہ مکہ مکرمہ سے بدگمان نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر جھکائی اور فرمایا کہ میں ہی وہ محمد اور وہ جادوگر ہوں
بڑھیا نے جب دیکھا تو وہ تعجب میں پڑ گئی اور کچھ دیر خاموش رہی، اس کے بعد جواب دیا کہ کیا تم ہی وہ محمد ہو جسے لوگ جادوگر کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں ہی وہ جادوگر ہوں جسے لوگ جادوگر کہتے ہیں، میں ہی وہ محمد ہوں۔ پھر بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ہوتی ہے اور فرماتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جادو میرے اوپر بھی چل گیا، اور کہتی ہے کہ میرا سامان اٹھائیے اور مجھے واپس مکہ مکرمہ پہنچائیے۔ واپس مکہ مکرمہ جاتی ہے اور اسلام قبول کر لیتی ہے۔ میرے بھائیو آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خدمت کا کتنا جذبہ تھا، اور کیسا جذبہ تھا کہ وہ ایک غیر مسلم خاتون تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق برا بھی بول رہی تھی، انہیں جادوگر بول رہی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی۔ اور کچھ ایسے ہی ہمارے اسلاف بھی تھے۔ ہمارے اسلاف عصر کی نماز کے بعد بیواؤں کے گھروں کا چکر لگایا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، اور بیواؤں کے گھروں کے دروازوں پر جا کر کے یہ بولا کرتے تھے کہ بیوی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بازار سے کچھ چاہیے تو نہیں؟ اگر کچھ چاہیے تو کہیے، میں لا دیتا ہوں۔ یہ ہمارے علماء کرام تھے، ہمارے اسلاف تھے، بیواؤں کے گھروں کا چکر لگایا کرتے تھے۔ جب بیوائیں انہیں کچھ سامان بتا دیا کرتی تھی تو وہ اسے لے کر کے بازار چلے جاتے تھے اور وہ سامان لا کر کے انہیں دیتے تھے۔ اگر اس میں کچھ کمی ہوتی یا کچھ بیشی ہوتی تو وہ شکایت کرتی علماء کرام سے، تو وہ کہتے کہ بیبی میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، اور اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے دوبارہ بازار جاتے اور پھر واپس سے وہ سامان لے کر کے آتے جو چھوٹ گئی ہوتی تھی۔ میرے بھائی خدمت خلق کا یہ جذبہ ہمارے اسلاف کے اندر پایا جاتا تھا۔ یہ ہمارے علماء اکرام اور ہمارے اسلاف تھے کہ جن کے اندر خدمت خلق کا یہ جذبہ پایا جاتا تھا۔ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پایا جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور جو شخص خدمت خلق نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے مخلوق کی خدمت نہیں کرتا ہے، وہ شخص جہنم میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اسے توق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر جس کی پیمائش 70 گز ہے جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ بے شک اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یتیموں کے کھانا کھلانے کی طرف رغبت نہیں دلاتا تھا، یتیموں کے کھانا کھلانے کے اوپر نہیں ابھارتا تھا، بلکہ ایک مقام پر تو اللہ رب العالمین نے دوزخ میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ مدثر میں ما سلککم فی سقر، جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم بے جا بے مطلب بے معنی بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اس روز جزا کو قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور پھر کیا کہیں گے ثُمَّ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، اور آج ہم جہنمیوں میں سے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں کہ جب جہنمیوں سے سوال کیا گیا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو انہوں نے جو 3-4 اسباب بیان کیے ہیں اس میں سے ایک سبب کیا تھا؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، جو محتاج اللہ رب العالمین کے محتاج بندے آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے جو فقیر بندے آپ کے پاس آتے ہیں، اگر آپ نے انہیں کھانا نہ کھلایا، ان کی جھولی خالی پھیر دی، تو آپ اپنے بارے میں پھر اللہ رب العالمین سے توبہ کیجیے، اللہ رب العالمین سے اس معاملے میں ڈریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ بے شک رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے، لہذا تم لوگ ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، تو تمہارے اوپر وہ رحم کرے گا جو آسمان پر ہے۔ میرے بھائیوں کسی شاعر نے اس حدیث کا ترجمہ اور اس حدیث کا مفہوم کیا ہی دلکش انداز میں بیان کیا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ میرے بھائیوں آخر میں ایک خاص بات بیان کیے دیتا ہوں جو ممکن ہے کہ میرے موضوع سے ہٹ کر ہو، لیکن جو چیزیں میں اپنی مساجد میں دیکھتا ہوں، اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں اور باقی مسجدوں میں بھی دیکھتا ہوں جہاں جہاں میں نے نماز پڑھی ہے، کہ میں ان سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ بچوں کو جھڑکا نہ کریں، آپ بچوں کو ڈانٹا نہ کریں، یہ ہماری مستقبل ہے، یہ کل قوم کا نام بلند کریں گے، یہی ہمارے قوم کے مستقبل ہیں، انہی سے ہمارے قوم کا جو علم ہے وہ لہرایا جائے گا۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں جو آج نماز پڑھنے آتے ہیں، بہت شیطانیاں کرتے ہیں، بہت بدماشیاں کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان پر جھڑکنا نہیں چاہیے، آپ کو ان کی عزت کرنی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بدماشیاں نہیں کرتے، یہاں شیطانیاں نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بھی اتنی عزت کیا کرتے تھے جتنی
बुजुर्गों की किया करते थे जितनी बूढ़ों की किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में चलते हुए बच्चों को सलाम किया करते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बच्चों को खिलाने के लिए घोड़ा बनते हैं और उसके ऊपर बच्चे सवार होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ा बने हुए थे और हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप पर सवार थे कि एक सहाबी का गुजर हुआ। उन्होंने कहा कि क्या ही बेहतरीन सवारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी बने हुए हैं तो देखकर फरमाया क्या ही बेहतरीन सवारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सवारी की तारीफ करते हो, तुम सवार को नहीं देखते। तुम सवार को नहीं देखते कि सवार कौन है। ये जो बच्चे सवार हैं आप इन्हें नहीं देखते, इनकी तारीफ नहीं करते, आप सवारी की तारीफ करते हो। तो मेरे भाइयों, आप बच्चों की इज्जत करें। ये बच्चे इन्हीं में से कल निकल करके कोई आलिम दीन बनेगा, कोई इसी मस्जिद का इमाम बन करके यहाँ पर इमामत कराएगा, कल यहीं आकर के इस मस्जिद को रोशन करेंगे, यहाँ पर मुक्तदी बनेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की दावत देंगे, इसी में से कुछ दाई बनेंगे। लेकिन अगर आज आपके झिड़कने से, आपके डांटने से अगर किसी ने भी नमाज पढ़ने आना छोड़ दिया तो फिर सोचिए उसका आदाब क्या होगा। आपकी वजह से किसी ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया, वो आए मस्जिद में देखी कि फला शख्स वहाँ बैठा हुआ है, बड़ा डांटता है, वो बोलने लगता है, थोड़ा सा बोल दो तो वो आपको देखेगा और नमाज पढ़े बगैर चला जाए। सोचिए क्या हालत होगी उसको। इसलिए मेरे भाइयों, जब बच्चे बदमाशी करें तो आप उनसे प्यार से पेश आइए, उनकी इज्जत कीजिए जैसे बड़ों की इज्जत की जाती है, बुजुर्गों की इज्जत की जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी यही गुजारिश है कि आप बच्चों को झिड़का ना करें, उन्हें समझाएं और अगर वो फिर भी ना समझे तो आप उन्हें सफ़ों के दरमियान खड़ा कर दिया करें। दो चार बच्चों को कुछ बड़ों के दरमियान, सफ़ों के दरमियान खड़ा कर दिया करें, फिर वो बदमाशी नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें मस्जिद से भगाएं नहीं। अब यहीं से मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अखीरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा पैदा कर दे, जैसे हमारे अंबिया इकराम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसा खिदमत खल्क़ का जज्बा हमारे अंदर भी पैदा कर दे। हमें अपने असलाफ की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जितने भी मुसलमान भाई बीमार हैं, या अल्लाह तू उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। या अल्लाह हमारे जितने भी मुसलमान भाई परेशान हाल हैं, या अल्लाह तू उनकी परेशानी को दूर कर दे। खुसूसन हमारे फिलिस्तीनी भाई जिन पर मुसलसल कई महीनों से बमबारी हो रही है, उन्हें सताया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जब उनका वीडियो देखा जाता है, उनके फोटोज आते हैं सामने तो आंखें खून के आंसू रोती हैं। मेरे भाइयों, वो इजरायली हमारे फिलिस्तीनी बच्चों के ऊपर इतना जुल्म करते हैं। एक बच्ची का मैंने वीडियो देखा कि वो रोते हुए अपने वालिद मोहतरम से कह रही थी, क्या वालिद मोहतरम आप घबराइए नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जिस हालत में रखेगा हम उसी हालत में रहेंगे, हम खुश हैं और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी हैं इसी हालत में। अल्लाह, जरा सोचिए मेरे भाइयों, क्या अज़्म है उनका, क्या इरादा है और कैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल है और क्या तक़वा है उनके अंदर कि इतना जुल्म और सितम ढाए जाने के बावजूद उन लोगों का यकीन, उनका तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर से ज़रा बराबर भी नहीं हटा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मासूम बच्चों की हिफाजत फरमाए, उन जालिमों के जुल्म और सितम से महफूज फरमाए, उन जालिमों के शर से महफूज रखे। और हमारे जितने भी बच्चे फिलिस्तीन में जिनके सरों पर से वालिदैन का साया हट गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को उसकी परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमाए, जालिमों को नेस्त व नाबूद कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।